حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ اس کی بات سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، اپنی قوم کو میری طرف بلاؤ، انہیں سمجھاؤ، انہیں سچائی دکھاؤ، انہیں توبہ اور معافی کی دعوت دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، دن میں بھی، رات میں بھی، محبت سے بھی، نرمی سے بھی، اور سختی کے ساتھ بھی، مگر قوم نے بات نہ مانی۔ وہ مذاق اڑاتی رہی، تانے دیتی رہی، کہتی، اے نوح، تم تو ہمارے جیسے ہی ہو، تمہارے ساتھ تو غریب لوگ ہیں، ہم لوگ بڑے ہیں، ہم تمہاری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے، اللہ پر بھروسہ کرتے رہے، اور پکار کر کہتے رہے، اے میری قوم، اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو، اس کا عذاب بہت سخت ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب قوم بالکل باز نہ آئی اور ظلم و گمراہی میں بڑھتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، اب اس قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا، ایک بڑا جہاز بناؤ، بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، آسمان بھی پانی برسائے گا، زمین بھی چشمے نکالے گی، اور ظالم لوگ ختم کر دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، قوم مذاق اڑاتی رہی، کہتی، نوح، زمین پر کشتی بنا رہے ہو، کیا یہاں سمندر ہے؟ لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو آسمان سے زوردار بارش شروع ہو گئی، زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کیا، ہر جانور کا ایک جوڑا بھی ساتھ لیا، اور پھر اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ کشتی پانی پر چلتی رہی اور سارے ظالم لوگ ڈوب گئے۔ پھر کشتی ایک پہاڑ پر جا کر راک گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، سچائی کے راستے پر رہو، اور جب دنیا کے طوفان انسان کو گھیر لے تو اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ بچا لیتا ہے۔